آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی زیارت، آقا کریم کی زیارت، یعنی حضور علیہ السلام کی زیارت کیسے ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پیچھے مضمون بیان کیا تھا، اس مضمون میں صرف ایک حصہ بیان کر سکا تھا، وقت کی قلت تھی، کہ آج بھی حضور علیہ السلام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر ایکو بند کر دینا، سادہ آواز چلا تو زیادہ بہتر، ایکو آف کر دیں کیونکہ یہ ڈبل آواز آ رہی، چلنے دیں اب وہ آقا کریم کی زیارت، آقا کریم کا جلوہ، آقا کریم کا تجلی، جس طرح آقا کریم کی زندگی میں صحابہ کرتے تھے، آج بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آقا اپنی حیات میں لوگوں کے گلے سنتے تھے، دکھ درد سنتے تھے، تکلیفیں سنتے تھے، اذیتیں سنتے تھے، آپ کی حاجات سنتے تھے، آفات و حادثات بلیات سنتے تھے، بالکل اسی طرح آج بھی آمنہ کا لال آپ کی سب باتیں سنتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آپ مضمون سن لیں تاکہ جب موقع ملے تو آنکھ بند کر کے مدینے والے کو اپنے دکھ درد سنائے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ لگے گا کوئی تو ہے نا میرے پیچھے۔ یہی ہے نا، ہر گھر میں تکلیف، ہر گھر میں اذیت، ہر گھر میں دکھ، ہر گھر میں پریشانی، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن دکھوں کا مداوع تو ہوگا نا مدینے والے کے پاس۔ بے شک۔ اب سوال یہ ہے کہ دکھ کیسے دور ہو، کسی کے پاس جائیں، مدینہ جا نہیں سکتے، کوئی اولاد کے دکھوں کا مارا، کوئی بیٹوں کے دکھوں کا مارا، کوئی میاں کے دکھ کا مارا، کسی کو رشتوں کی تکلیف، کسی کو خاندان کی تکلیف، کسی کو روزگار کی تکلیف، ہر طرف دکھوں کا ایک سمندر۔ اور اللہ نے امت کو اگر دکھوں کے احوال سے گزارنے کا پروگرام بنایا تو دکھ دور کرنے والا مصطفیٰ بھی دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بات نہیں کہ حضور چلے گئے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، سن نہیں سکتے، حضور آج بھی سنتے۔ ہوتا کیا ہے، آپ سے پابندی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں نا، آپ کو کہا جائے ہر وقت وضو میں رہیں، نہیں رہ سکتے، ہر وقت طہارت میں رہیں، ممکن نہیں، ہر وقت آپ عمل پڑھتے رہیں، ممکن نہیں۔ حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک عورت آئی، اس کا بچہ گم ہو گیا، کہتی حضور میرا بچہ گم ہو گیا، فرمایا آ جائے گا، جا گھر جا۔ گھر گئے تو بچہ کوئی نہیں آیا، وہ پھر آ گئی، اس نے کہا حضور نہیں آیا، فرمایا اچھا آ جائے گا، جا گھر جا جا۔ وہ سمجھی کہ بزرگ ہیں، چلی گئی، گھر گئے تو بچہ کوئی نہیں، تو بالآخر جب اس نے پھر آ کر کہا حضور اب رہا نہیں جاتا، بچہ نہیں آیا، میں ماں ہوں، میری مامتا نہیں رہ سکتی، ہے ہی کوئی نہیں، جب کہتے میں گھر جاتا ہوں ہے ہی کوئی نہیں۔ تب آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ باری تعالیٰ اب تو اس کا صبر بھی جواب دے گا، اب تو بھیج دے، اب تو یہ دل سے کہہ رہی ہے، تو فرمایا جا تیرا بچہ گھر میں ہوگا۔ وہ گھر گئی تو بچہ سامنے، ان سے پوچھا گیا یہ کیا، پہلے فرمایا گھر جا، آ جائے گا، ہے ہی کوئی۔ آپ بھی دعا مانگتے ہیں نا تو بڑا زور لگاتے ہیں رشتہ ہو جائے، دعا قبول ہو جائے، بارش ہو جائے، آپ بارش مانگتے ہوتی تو جو بادل آتے وہ بھی چلا جاتا۔ اللہ کی حکمت ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک خاتون آئی،
اس نے عرض کیا، شیخ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، اس نے کیا کیا، بازار سے روئی لائی، گھر میں رکھی، سوچا دھاگا بناؤں گی چرخا کاٹ کے تو پھر میں بیچ دوں گی، 4 پیسے آ جائیں گے، کوئی سرکل جلے گا۔ وہ رکھ کے پیچھے ہٹی، ایک پرندہ آیا، وہ روئی لے کے چلا، وہ بڑا باغی، لیکن وہ پرندہ اس کے قابو میں نہ آیا۔ خیر بڑی تکلیف کے ساتھ وہ وہاں علاقے میں بزرگ تھے، بہت بڑے، ان کے پاس اور جا کر کہتے ہیں حضرت ایک مسئلہ تو بتا دوں۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا یہ بتائیں اللہ ظلم کرتا ہے؟ فرمایا اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کہا اللہ روٹی چھینتا ہے؟ فرمایا اللہ روٹی نہیں چھینتا۔ تم کیا ایسی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا جی یہ دیکھیں میرا ظلم اور میری داستان ظلم سن لیں، بازار سے روئی لائی تھی، چرخا کاٹوں گی، دھاگا بنے گا، چیل کروں گی، پیسہ لے لوں گی، وہ روئی لے کے رکھی ہی تھی، پرندہ اٹھا کے اڑ گیا، تو میں پٹ گئی کہ میرے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں ایک نوجوان کوئی وہاں کا رہنے والا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے بیٹھ کر کہا حضرت ایک بات سناؤں؟ مائی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا ہم جا رہے تھے کشتی پر، بحری جہاز پر، اس میں سوراخ ہو گیا، جب سوراخ ہوا تو ہمیں بڑی پریشانی لگی، ہم نے دعا کرنی شروع کر دی۔ جب دعا کرنی شروع کی تو اتنی دیر میں، کیونکہ کنارہ تو تھا نہیں، پانی آ رہا تھا، سوراخ بھی اتنا تھا کہ اگر بند نہ کرے تو ہم غرق ہو جائیں۔ ہم نے دیکھا ایک پرندہ آیا ہے، پرندہ اس کی چونچ میں روئی ہے، اس نے پھینک دی ہماری طرف، وہ روئی سے ہی ہمارا کام بنا، ہم نے وہ ڈکا دیا، باقی پانی نکلا، شکر کیا ہم زندہ پہنچ گئے۔ آپ نے اس مائی کی طرف دیکھ کر فرمایا مائی اب بتا اللہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے؟ تو نے تو روٹی کھا کے باقی جانا تھا اگر ایک ٹائم نہ کھاتی، لیکن تیری ایک روئی کا صدقہ ہے سارے جہاز والے زندہ سلامت بچ گئے۔ اللہ کی جو مشیت ہوتی وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیہ مبارکہ کو اللہ پاک نے جب بیان کیا تو سب مفسرین نے لکھا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ خوابوں کے بارے میں، جو مومن کو آتے ہیں اچھے خواب، اور خوابوں پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے تو ارشادات ہیں ہی، لیکن انگریزوں نے بھی اس پر بڑی ریسرچ کی کہ جب بندے کو خواب آتا ہے، وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، گھر میں سو رہا ہوتا ہے، کبھی بندہ ہنسنے لگ جاتا، کبھی رونے لگ جاتا، کبھی اس کی چیخ نکلتی، کبھی وہ آہو بکا کرنے لگ جاتا، کبھی وہ بیٹھا بیٹھا دھاڑے مار کے روتا، کبھی چارپائی پہ ایسی حرکت کرتا وہ زمین پہ گر جاتا۔ انہوں نے سارے زاویوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ جو کچھ محمد نے کہا وہ سچ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے ایک دن کسی نے بات پوچھی تو حضرت ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ جو دعویٰ کرے غلط ہے، بدبخت ہے، وہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے نبوت کا زمانہ ختم کر دیا۔ اور آگے فرمایا لیکن مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات اردو میں ترجمہ ہے خوشخبریاں باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ مبشرات یعنی خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا جو مومن کو اچھا خواب آ جائے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اب خواب کے 3 وقت ہوتے ہیں۔
آپ کبھی دوپہر کو وضو کر کے سو جائیں نا، کئی بار اس وقت بھی سچا خواب آ جائے. اب تجربہ کریں. دوپہر کو آپ تھکی ہاری کسی مسئلے میں آپ پریشان ہیں، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی رزلٹ کا مسئلہ، بچے کے رشتے کا مسئلہ، کوئی آپ نے کسی کورٹ میں جانا، کسی جگہ بھی جانا، تو آپ کے دل میں بات آئے گی، وہ جو دل میں رہے گی وہ خواب میں آپ کو اللہ پاک اگر درود پڑھتے جائیں حل نکال جائیں. سبحان اللہ. بے شک. بڑے بڑے نبیوں کا خواب آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آیا، ابا جان کو سنا دیا، فرمایا لا تقصد رؤیاک، پترا براہمن خواب نہ سنائیں. خواب آیا ہی مگر باقی بیٹوں کو نہ سنانا. اب ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے، وہ بھی سن لیں. اچھا خواب آ جائے، بخاری میں آپ کو اچھا خواب آ جائے، صالح خواب آ جائے، نیک خواب آ جائے، آپ نے خواب دیکھا، میرے آقا کریم کی عادت تھی فجر کی نماز پڑھتے فجر اور چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے اور فرماتے سناؤ کسی کو کوئی اچھا خواب آیا. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، کوئی بیچارہ سنانے لگ پڑے نا تو ایسے جاہلان توبہ کر، خدا کا خوف کر، خواب نہیں سناتے. کیوں نہیں سناتے؟ وہ یوسف نے سنایا تھا. پھر کتنی اذیت آئی، کتنی تکلیفیں آئیں، خبردار خواب نہیں سناتے. حضور علیہ السلام کی شریعت بعد میں آئی ہے، یوسف علیہ السلام پہلے گزرے ہیں. جو بعد میں آیا ہے اس کی شریعت کا حکم چلے گا اور جو پہلوں کا حکم نہیں چلے گا. تو جو اچھا خواب آ جائے، اچھا خواب آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، آپ ذکر سن رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پھر درجے نہانا، کپڑے پہننا، خوشبو دیکھنا، خوبصورت باغ دیکھنا، پرواز کر رہے ہیں. سب سے اچھا خواب، اعلیٰ خواب حضور علیہ السلام کا دیدار. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے، کس کا دیدار؟ اب اور سے آپ کسی کو کہہ دیں کہ جی میں نے خواب میں دیکھا میرا میاں میرے لیے آم لے کے آ رہا، ٹھیک ہے نا، میرے لیے وہ فلاں ملک سے گفٹ لے کے آ رہا، سونے کی انگوٹھی ہے 4 تولے کی. خواب ایمانداری سے بتائیے، وہ جب سنے گا تو آپ کی بات کو صرف خواب ہی سمجھے گا یا حقیقت سمجھے گا؟ بولے خواب ہی سمجھے. خواب دیا کوئی آپ کو کہے جی میں رات کو گئی لندن، بڑی شہر، پھر وہاں سے جہاز پہ بیٹھی میں امریکہ میں چلی گئی، امریکہ سے پھر ساتھ ہی کینیڈا تھا، وہاں چلی گئی، کینیڈا سے اب سننے والے کو خواہ نیند آ جائے، میں بول نہیں جاتا، میں سنی جائے، اسے کیا پڑھ جا جہاں مرضی جا. ٹھیک ہے، اچھا وہ سنے گا ادھر سے، چل وہ سنے گا مگر نہیں سنے گا. آپ آزما لیں، اتنا ایمان ہے لوگوں. آپ کسی کو خواب سنائیں، میں نے خواب میں آمنہ کا لال دیکھا، سبحان اللہ. وہ سننے والا بھی ہم آدم دوش ہو گئے، اچھا آپ نے دیکھا؟ جی میں نے دیکھا. سنانے والا تو عجیب ہی مستی میں ہوتا ہے، اس کے تو پاؤں نہیں لگتے کہ مجھے مصطفیٰ کا دیدار. سبحان اللہ. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امتی کا وفات ہو، امتی اور امتی مرنے سے پہلے حضور کا دیدار کر کے جائے گا. یہاں جتنے بیٹھے میں آپ کو بتا دوں، نام نہ لیجئے گا، میں نہیں مانتا کہ آپ میں سے کسی کو حضور کا دیدار نہ ہوا. الگ بات ہے پہچان نہیں سکے، الگ بات. دیدار کی کئی جہتیں ہیں، کہیں دیدار اس طرح ہوتا ہے اور سے دیکھنا پڑتا، اس کا مطلب ہے آپ کے اعمال میں کمی. یہ جو نعت ہے بلغ العلا کمالہ کشف الدجا حسنت جمیع، اتنا لکھ کے وہ بزرگ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اب آقا کریم سامنے سے نظر آ گئے. فرمایا کیا بات ہے آقا؟ میں نے کہا بلغ العلا کمالہ، فرمایا ٹھیک ہے. کشف الدجا بجمالہ، فرمایا ٹھیک ہے. حسنت جمیع خصالہ، ٹھیک ہے. آقا آگے کیا کریں؟ مجھے تو اس سے آگے ربط والا شعر نہیں ملتا. فرمایا قل صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ. پڑھ لے صلو علیہ. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 9 سال فالج رہا. کتنے سال؟ 9 سال. اور یہ جو نیچے والا گڑا مر گیا، ایک طبیب کے پاس گئے اور یہ واقعہ
دیوبندیوں کے امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، آخری طبیب صاحب اس کے پاس گئے، اس نے کہا بوسیری اب تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، بڑے دکھی دل کے ساتھ آئے، اب یہ لفظ نوٹ کریں، واپس آئے، کنڈی لگائی اور ایک نعت لکھی آقا کریم کی بارگاہ، بند کمرے، کسی کو نہیں پتا باہر کہ بوسیری کیا کر رہا ہے، نعت لکھی تو خواب میں آقا کریم کا دیدار ہو گیا، سبحان اللہ، فرما بوسیری ذرا کھڑے ہو کر مجھے نعت تو سنا دے۔ سبحان اللہ، یہاں ہماری ایک بیٹی ہوتی تھی، وہ آیا کرتی تھی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، لندن میں رہتی ہے، وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئی، میرا میلاد تھا، بیمار ہو گئی، تو بیمار تھی تو بیماری میں وہ سو گئی، اس کی چھوٹی بہن آئی، کہتی باجی کھانا کھا، اب وہ تو بیمار تھی، اس نے ایسے ہی باجی کو ہاتھ لگا تو وہ گر گئی، تو آنکھ کھول کے کہتی جانی اللہ دی بندی ہے، حضور کا دیدار ہو رہا تھا، تم نے مجھے جگا دی۔ سبحان اللہ، جی بہانے ہوتے ہیں، جب چاہے حضور اپنے غلام کا اپنا دیدار کرا، سبحان اللہ، آقا کو کوئی آنے جانے کی مشکل، نہیں، تو امام بوسیری کو فرمایا بوسیری ذرا مجھے نعت تو سنا، انہوں نے بتایا حضور وہ میرے ٹانگیں خراب ہیں، اچھا چلو آؤ میں تمہاری ٹانگوں کو ٹھیک کروں، سبحان اللہ، آقا کریم نے اپنا دست مبارک پھیرا، خواب میں، کہاں؟ خواب میں ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ واقعہ لکھا، تو جب نعت سنائی تو کریم آقا نے خوشی میں انعام عطا کیا، اپنی چادر اتار کر چادر، فرمایا لے بوسیری یہ میری چادر انعام لے۔ سبحان اللہ، چادر کو عربی میں کہتے ہیں بردہ، کیا کہتے ہیں؟ بردہ۔ صبح اٹھے 9 سال کا خالد، صبح اٹھے جسم تر و تازہ، سبحان اللہ، کوئی خالد کا نامہ نشان، آپ کو سنانی نہیں آتی، آپ کو بارگاہ رسالت میں شکوے کرنے نہیں آتے، بندہ اپنا ہاتھ سے کھول دے، سونیا تیرے علاوہ میرا ہے کون؟ بس جب آپ توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ہاں کمزوری بندے میں ضرور ہے، طہارت میں کمی ہو سکتی ہے، آپ کے لب و لہجہ میں کمزوری ہو سکتی ہے، آپ کے اخلاق میں، کردار میں کمی ہو سکتی ہے، چغلیاں کھاتے ہوں گے، غیبت کرتے ہوں گے، بابا اپنے من کو کالا کیا ہوگا، نور سے منور کر لے۔ صبح نکلے امام بوسیری، جب گھر سے باہر نکلے تو باہر ایک بابا پھر رہا تھا، کہنے لگا بوسیری میری بات سن۔ جی بابا جی، وہ جو رات نعت پڑی ہے نا سرکار کی بارگاہ میں، مجھے وہ سنا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وہ پریشان کہ میں نے تو کسی کو سنا ہی نہیں، راز والے راز پا لیتے، میں نے تو کسی کو سنا ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس بابے نے وہ نعت کے جملے بھی بول دیے، سبحان اللہ، جناب بوسیری وہ نعت کے پہلے جملے امن تذکر جیرام من بجی سالامی، کہ وہ جو نعت ہے نا مولا یا صلی کا پہلا شعر کے وہ سنا۔ اس نے پوچھا بابا جی آپ کو پتا کیسے چلا؟ میں نے تو نہیں کسی کو سنایا۔ آپ نے کہاں سے سنا؟ فرما بوسیری تو سنا رہا تھا، مصطفیٰ سن رہا تھا، سبحان تو اللہ، تیرے سنانے میں میں بھی شامل تھا، سنا، وہ ساری سنائی۔ وہ پھر قصیدہ بردہ، اس وقت کا ایک وزیر اعظم تھا، اس کو ایک بیماری لگ گئی، اس کو پھر کسی نے کہا اگر حضور علیہ السلام کا وہ قصیدہ بردہ جو نعت کی شکل میں آنکھوں پر لگاؤ گے شفا جاؤ۔ سبحان اللہ، آمین۔ اب آ جائیں وہ بات جہاں سے شروع کی کہ آپ نے خواب سنایا کسی کا، شوہر کا، باپ کا، بیٹے کا، تو کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا، کوئی بھی دروازہ نہیں دیکھے گا، پتہ نہیں آپ کے سونے کی انگوٹھی آئی ہے کہ نہیں آئی، نہیں دیکھے گا، میں تو پاگل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا
اور جب آپ سنائیں کہ میں نے آمنہ کا لال دیکھا سبحان اللہ تو سناتے ہوئے بھی مست ہو جاتا بتا. ایک صحابی تھے, انہوں نے خواب سنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. تو عرض کرتے ہیں آقا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے یہاں سے خون نکل رہا ہے اور میں چوس رہا ہوں. سبحان اللہ خواب ہے, آپ کے بلڈ نکل رہا ہے اور میں چوس رہا ہوں. حضور وہیں لیٹ گئے, فرمایا آجا میرا ہونٹ چوس لے, سبحان اللہ آجا میرا ہونٹ چوس لے. اسی طرح ایک صحابی تھے, ان کو حضور علیہ السلام نے اپنا خون نکال کے دیا, فرمایا جاؤ انڈیل دو. وہ صحابی لے کے آگے آگے چلے, پیچھے پیچھے ایک اور صحابی چلا کہ یہ خون کدھر انڈیل تھا. سیانے تھے نا کہ حضور کی شے کسی کو دیتے تھے لے بھی لیتے. اس نے کہا آج دیکھتا ہوں یہ خون حضور کا کدھر لے کے جاتا. وہ صحابی دیوار کے پیچھے چلے گئے, یہ چھپ کے دیکھتے رہے. اس صحابی نے ادھر دیکھا کوئی دیکھتے نہیں, پھر ادھر دیکھا کوئی دیکھتے نہیں, پی لیا آقا کا خون, پی لیا اور پیالہ آ کے رکھ دیا. وہ جو دیکھ رہا تھا اس نے دوڑ لگا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون دیا تھا آپ نے پھینکنے کے لیے, وہ پی گیا. فرمایا عبداللہ پی گیا؟ ہاں آقا پی گیا. فرمایا وہ میرا خون پی گیا؟ حضور آپ کا خون پی گیا. فرمایا عبداللہ کے خون میں اب محمد کا خون شامل ہے. سبحان اللہ اب جہنم عبداللہ کو نہیں جلائے گی. ادھر یہ بات کی, ادھر دوڑ کے وہ جس نے خون پیا تھا نا اس کے پاس جا کے پوچھتے بتا خون کتنا مزیدار تھا. وہ صحابی جواب دیتے تو کہتے ہیں حضور کا خون شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید لذت والا پرکیف تھا. شہد سے زیادہ میٹھا, مزہ کیا سنا مصطفیٰ کا خون کیسا. تو انہوں نے آ کے چوما چاٹا. آقا کریم کی حیات میں اب 3 اوقات پہلے ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے رات کا پہلا پہر, آپ یہ سمجھے کہ شام شروع ہو جاتی ہے تقریباً 6 بجے. آپ رات کے مغرب سے لے کے آذان فجر تک رات کے 3 حصے بانٹ دیں. 3 حصوں کو تقسیم کر کے ان کے حصے بنا دیں. پہلے حصے میں اگر خواب آ جائے تو اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے 7 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ یعنی پہلے پہر میں اگر خواب آ جائے تو تعبیر ظاہر ہوگی 7 سال کے بعد. اگر رات کے درمیان کا وقت ہو تو پھر خواب کی تعبیر آپ کو ملے گی 2 سال کے بعد. پہلے حصے میں 7 سال کے بعد اور دوسرے حصے میں 2 سال کے بعد آخری حصہ آ جائے جس کو آپ بوقت تہجد بھی کہتے ہیں عرف عام میں. آپ تہجد سے لے کر اشراق تک جب تک سورج چمک نہیں جاتا یہ سارا وقت شامل کریں. اس وقت جو خواب آئے اس کی تعبیر اکثر و بیشتر 7 دن یعنی 1 ہفتے کے اندر ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. اب تعبیرات ہوتی ہیں, تعبیرات کی طرف نہیں جاتا, اتنا بتاتا ہوں. خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار اگر کسی کو ہو, بخاری کے الفاظ اور بھی حدیث میں آتے ہیں, آقا کریم نے فرمایا من رآنی فی المنام, جس نے مجھے دیکھا. آقا کہاں؟ فرمایا خواب. میری زیارت کی, میرا چہرہ دیکھا, میرے تجلیات کو نوٹ کیا. آقا کہاں؟ فرمایا خواب. فی المنام, خواب. تو خواب خواب ہوتا ہے, لیکن آقا نے فرمایا نہیں, ہر خواب خواب نہیں ہوتا. جس نے میرا چہرہ خواب میں تک لیا فقدر الحق, اس کو مبارک ہو, اس نے سچ مصطفیٰ کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور علیہ السلام کو دیکھا آج اور بنا خواب, ہو گیا سچ. آگے بھی سنیں. فرمایا وہ شخص
جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جس نے مجھے، ایک روایت من رآنی فی المنام فسوف یرانی، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا خواب میں، وہ اتنا خوش نصیب رہے گا کہ اسے موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مصطفیٰ کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ حضور تو چلے گئے، اب یہ جو خب ڈالی جائے چلے گئے، اس کا کیا ترجمہ؟ ایک فرمایا خواب میں دیکھا، سب دیکھا، اور دوسری بات فسوف یرانی، تیسری بات فسا یرانی، فرمایا وہ مجھے دیکھے بغیر مرے گا نہیں۔ بھئی قبر میں تو ہر کوئی دیکھے گا، قبر میں تو جاتے وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن مومن جب قبر میں جائے گا اس کی قبر دلہن والا کمرہ بنا دی جائے گی، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، خوف نہیں، دہشت نہیں۔ عام بندوں کو جب منکر نکیر پوچھتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے، نام نہیں لیتے، یہ جو ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے اس ہستی کا نام نہیں لیتے، اور ہوتے کون ہیں؟ تاجدار کائنات، نام نہیں لیتے۔ جب کہتے ہیں بتا یہ کون ہے، ساری عمر تو نے ذکر مصطفیٰ سنا ہوتا تو جانتا، ساری عمر تو نے اس کے ساتھ تعلق لگایا ہوتا تو جانتا، ساری عمر تو نے اپنے آپ کو حضور کے میلاد میں، محبت میں، عشق میں، قربت میں لگایا ہوتا تو جان لیتا۔ ارے جاننے کی تو بات ہی چھوڑ دے، تجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مصطفیٰ ہی تمہیں بچا لیتا۔ عاشقوں کو سوال نہیں ہوتے، آقا فرماتے ہیں کہ جب سوال ہوگا نا منکر نکیر، اسے میرا نام نہیں لیں گے، کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو ہستی کھڑی ہے پتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا۔ اور مومن کی بات آئی، فرما فاما المؤمن، فرما مومن میری محبت والا، میرے پیار والا، میرے عشق والا، میں ساری حدیثوں کا اکٹھا خلاصہ کر رہا ہوں، جس نے ساری عمر میرا بن کر رہا، کہیں وہ میلاد کرواتا، کہیں محفل نعت کرواتا، کہیں محفل درود و سلام کرتا، وہ جب خواب میں آئے گا سوال بعد میں ہوگا، دیدار پہلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسے تیار کیا جائے گا، اس کے اوپر گھبراہٹ نہیں ہوگی، بے چین نہیں ہوگا، غمناک نہیں ہوگا، وحشت نہیں ہوگی۔ منکر نکیر آئیں گے تو عموماً وحشت ہوگی، لیکن مومن جیسے ہی قبر میں وہ منکر نکیر آئیں گے تو وہ سارے کام کاج میں لگ جائیں گے، اسے تیار کرو حضور کا دیدار کرو۔ ہمارے ہاں موت کا منظر اس طرح سنایا جاتا، وہ سن کے بندہ مر جاتا، پتہ نہیں کیویں مرنا۔ نہ بابا، مرنا مومن کی دلہے والی رات ہوتی ہے۔ جس طرح دلہے کو شادی کے لیے گھر لے کے آتے ہیں، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، میرا ہمسفر مل گیا۔ اور قبر میں جب مومن جاتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ خدا کا محبوب اب میرے غریب کی قبر میں آ رہا ہے، اس کی مستی بدل جاتی، کیفیت بدل جاتی۔ آقا فرماتے جب مومن سے پوچھا جائے گا تو اسے پہلے بتایا جائے گا، دیکھ محمد اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو حضور کو وہ پہچان لیتا، یعنی اسے یہ گمان ہی نہیں رہتا، ابہام ہی نہیں رہتا، واقعی اس کو حضور کہتے ہیں۔ نہیں، منکر نکیر، حالانکہ سوال کو جواب کرنے آئے، کہا سو تیرا رب کون، تیرا اس دین کی اور تیرا نبی کون ہے؟ بھائی اس مومن کے بختوں کا عالم تو دیکھیں، کیوں بیٹے، اس مومن کے بختوں کا عالم تو دیکھیں کہ اسے اٹھا کر تیار کیا جاتا ہے۔ عموماً شادی میں وہ جو نوجوان یا بیٹیاں وہ شرمیلی ہوتی، بندہ پیار سے بھی چھیڑے تو چھیڑنے والے کو مزہ آتا ہے۔ منکر نکیر حضور کے مزے تو چھیڑ کے کہتے دیکھ تیرے بختوں کا عالم، مصطفیٰ تیرے سامنے، سبحان حضور تیرے اللہ۔ سامنے۔ ایمانداری سے بتائیے جب حضور کا جلوہ ہوگا دیکھنے والے کا حال کیا؟ سبحان اللہ۔ اب مرنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے، یہ جو دیر ہے قبر کی یہ اندھیر نہیں ہے۔ جہاں حضور آ جائے، آپ حضور کو نور بھی مانتے پھر بھی کہتے قبر میں اندھیر۔ جس قبر میں آمنہ کا لال آ جائے وہاں رب اندھیر نہیں رہنے دیتا۔ بے شک بے شک۔ آپ جو بیمار ہوتے ہیں، پہلے دور میں لوگ بیمار ہوتے تھے نا، خوش ہوتے تھے،
ٹائم آ گیا مرنے کا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے بیماری کو مرحبا کہا. بیوی پاس بیٹھی, کہنے لگے ہائے میں مر گئی. فرمایا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا لگتا ہے میرا بلال جا رہا. فرمایا اللہ والی ہے, عمر گزر گئی ہے مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے. میں چھوڑ آیا تھا مدینہ, جب میرے تاجدار کائنات چلے گئے میرا دل نہیں لگتا تھا. ارے آج ہی تو بلاوا آیا ہے, اب خوشی نہ کروں تو کب کروں؟ سبحان اللہ. انہوں نے پھر اذان بھی پڑھی تھی. بعد ایک بار ان کو حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا تھا, دمشق میں رہتے رہے. جب دیدار ہوا تو آقا کریم نے صرف اتنا پوچھا بلال مجھے چھوڑ گئے؟ رات کا وقت تھا, اونٹنی کو نکالا, سوار ہوئے اور سارے راستے میں, ابن عساکر لکھتا, سارے راستے میں نعرہ لگاتے گئے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. پھر اس وقت انہوں نے ایک اذان پڑھی تھی, وہ بھی حضرت امام حسنین کریمین کی فرمائش. مدینہ کے صحابہ نے کہا تھا بلال آ گیا, تو کوئی بھی بلال کو اذان کہتا تھا تو آپ منع کرتے تھے کہ میں اذان نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے پکڑ کر حسنین کریمین کو آگے کر دیا. انہوں نے معصوم لبوں سے کہا بلال وہ میرے نانا کی اذان ہی سنا دے. اسٹاپ کر. رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کو منع کرتے رہے, میں اذان نہیں پڑھ سکتا. حسنین کریمین کو پیش کیا گیا, انہوں نے معصوم لبوں سے کہا نانا والی اذان سنا دے. ابن عساکر لکھتا ہے بڑی مدت کے بعد بلال نے مدینہ میں اذان پڑھی. جیسے ہی اذان شروع کی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا. بچے بوڑھے جوان رونا شروع ہو گئے کہ یہی مدینہ میں اذان ہوتی تھی. اور یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک سامنے حضور جلوہ کرنے لگے. سبحان اللہ. اب ایک عجیب ذہن میں کشمکش تھی کہ اگر بلال آ گیا ہے ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھی آ گیا. سبحان اللہ. الفاظ ہیں ابن عساکر کے کہ جیسے جیسے اذان بڑھتی جاتی تھی, جیسے جیسے ایک عجیب کیف تھا, حلاوت, درد. آقا کریم کو دنیا سے گئے ہوئے مدت ہو گئی. بالآخر جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے, الفاظ ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں بچے بزرگ جوان دوڑ کر باہر آئے کہ دیکھیں تو جگہ حضور سامنے تو نہیں. ذوق تھا, کیف تھا کہ حضور سامنے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ, نگاہ کی نا ادھر کہ جہاں میری اذان سننے والا ہوتا تھا. جب دیکھا کہ جگہ خالی, غش کھا کے بھی ہوش ہو کے گر پڑے کہ جس کے لیے اذان پڑھتا تھا وہ سامنے نہیں. پھر آپ واپس چلے گئے. آقا کریم نے یاد کیا, دمشق سے دوڑتے آئے. اسی طرح ایک دن حضرت مولا علی مشکل کشا ان کو خواب آیا. کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم نے جماعت کروائی فجر کی, آپ نے سورتوں کی قرات کی. قرات کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ جلوہ گر ہوئے. کتنی دیر میں کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے خاتون آئیں, سب نے کھجوریں کھائیں تو سب کو حضور علیہ السلام نے کھجوریں تقسیم کرنا شروع کر دی. جب مولا علی کی باری آئی تو حضور علیہ السلام نے ایک کھجور دے دی. کتنی؟ ایک دے دی. اتنی دیر میں مولا علی کی آنکھ کھل گئی. صبح کا وقت تھا, مسجد نبوی شریف میں چلے گئے, نماز فجر ادا کی تو جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور علیہ السلام نے پڑھی. سبحان اللہ. میں بیٹھ گیا. اتنی دیر میں کھجوروں کا ٹوکرا وہی عورت لائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کھجوریں دو دو دیتے گئے. میری باری آئی تو مجھے ایک کھجور دی. خواب میں مجھے ایک. میں نے کہا کہ یہ کیا بات, آپ دو دے دیتے, سب کو آپ دو دو دے رہے ہیں, مجھے ایک کیوں دیتے ہیں؟ قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا علی مشکل کشا کا سوال سن کر فرمانے لگے علی اگر آقا نے تمہیں دو دی ہوتی میں بھی دو دے دیتا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اتنی ذہنی روحانی قلبی کیفیات صاف تھی کہ انہیں جلوہ مصطفیٰ کی زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کا وقت آخر جب آیا تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے,
تو اب جمشیدہ نے دور سے دیکھا بھائی تھکا ہوا، بس اونگ لگی تو نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں مولا جیسے تیری مرضی، مجھے تو نانا نے تیری محبتوں کی لوریاں دے کے پالا۔ بہن زینب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا بہن نانا ملے گا خواب میں، یہ آپ کے آخری الفاظ، نانا جان ملے ہیں خواب میں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا حسین اب آ جا، اب میرے پاس آ جا، تو میرا بلاوا آ گیا۔ تب بی بی زینب نے رو کر کہا تھا بھائی سارے چلے گئے مجھے غم نہ تھا، لیکن بھائی چلا جائے تو بہن رہتی کوئی۔ فرمایا یہی ثابت بن کر رہنا آل نبی کا کام، ہم کیونکہ آل محمد ہیں، ہم فتنہ فساد کے عادی نہیں ہیں۔ میری بہن صبر کرنا۔ تو میں نے تو آپ کو صحابہ کرام کے تذکرے سنائے، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم کی حیات میں زندہ تھے، ملے نہیں، یمن میں رہتے تھے۔ آقا کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی مشکل کشا کو بلایا، فرمایا عمر اور علی میرا ایک دیوانہ یمن میں رہتا، نام ہے اویس کرنی، میرا جبہ لے جانا اور میری طرف سے سلام کہنا کہ مصطفیٰ نے یہ جبہ بھیجا پہن لو، اور ساتھ ہی کہنا میری امت کی بخشش کی دعا ہے۔ اب ان کو پتا تو تھا نہیں کہ وہ حلیہ وغیرہ، پوچھا آقا حلیہ، فرما حلیہ کیا اس رنگ کا ہوگا؟ اس کے فلاں ہاتھ کی ہتھیلی پر چھوٹا سا زخم کا نشان ہوگا، اور وہ نشان اس لیے ہے کہ اس کو ایک مرض ہوا تھا، تو وہ مرض کی حالت میں انہوں نے دعا مانگی تھی باری تعالیٰ اگر یہ سارا مرض تو نے دور کرنا تھوڑا سا رہنے دینا تاکہ مجھے دل رحمت یاد رہے۔ دونوں صحابہ آقا کریم کے حکم کے مطابق حضور کی وصال کے بعد چلے گئے۔ جب چلے گئے تو حضرت اویس کرنی کو تلاش کیا، مل گئے۔ جب ملے تو عرض کیا آپ کا نام اویس کرنی؟ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ میں اویس ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باتیں کرتے کرتے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ظاہر حضور علیہ السلام کا دیدار تو نہیں کیا تھا، حضرت اویس کرنی نے پوچھا دونوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دیں گے؟ یہ صحابی تھے، آقا کی صحبت میں رہتے تھے، تو انہیں اپنی محبت اور قربت پر ناز تھا، تو ناز کیوں نہ ہوتا حضور نے جب صحبت دے دی۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں اگر ایک بات تو بتاؤ۔ دونوں نے حضور پوچھے، حضرت اویس کرنی فرمانے لگے یہ بتاؤ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے اندر جو سفید بال تھے وہ کتنے؟ یہ بات کون پوچھ رہا؟ بولیے۔ وہ پوچھ رہا ہے جو کبھی مدینہ داخل نہیں ہوا، اور پوچھ ان سے رہا ہے جسے حضور کی قربت ملی، صحبت ملی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا پوچھ رہا؟ فرمانے لگے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی داڑھی کے سفید بال کتنے؟ ان دونوں نے عرض کیا ہم نے کبھی آنکھ بھر کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے بتائیں؟ فرما بس اسی سے سمجھ لو کہ میرا دیدار کیسا ہے اور وہ دیدار کیسا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا دیدار آج بھی ہوتا، اور یاد رکھیں آقا اپنے امتی کا مان نہیں توڑتے۔ آقا اپنے امتی کا مان کیسے؟ میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام مدینہ کی گلی، مکہ کی گلی میں آپ کا در دولت تھا، اس گلی کے اینڈ پر کونے پر ایک چٹان تھی، چٹان پہاڑ، اس کے اوپر ایک پتھر پڑا تھا۔ آقا کریم پیدا مکہ میں ہوئے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نبی، حالانکہ جب پیدا ہوئے تھے تو کسی جگہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ یہ نبی نہیں۔ کتابوں میں آیا، جو پہلے آسمانی کتابیں تھے سب میں آیا کہ نبی آخر الزماں کا وقت آ گیا، اور جب آئیں گے تو اس کی علامت یہ ہوگی۔ آقا فرمایا میں اب یہ واقعہ آپ نے مدینہ پاک جا کے بیان کیا، مکہ جب چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، تب سنایا۔ فرما لوگوں ایک بات سن لو،
میں جب مکہ میں رہتا تھا نا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، تو مکہ کے گھر کے سامنے ایک گلی تھی، اس کے کونے پر ایک پتھر تھا۔ کیا تھا؟ پتھر۔ اب پتھر آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے اندر جان تو نہیں ہوتی۔ فرمایا میں جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرتا، جب بھی نکل کر جیسے ہی میرا گزر اس پتھر کے پاس جو ہوتا، وہ میری رسالت کے نعرے مارنا شروع کر دیتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، رسالت۔ فرمایا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ جب میں گزرتا تو وہ مجھے بلا کے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا۔ کسی کو رسالت کا نہیں پتا تھا، مگر پتھر جانتا تھا کہ محمد یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے وہ پتھر مجھے بڑا سلام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ فرمایا اب میں مدینے آ گیا ہوں، وہ پتھر مکہ میں تھا، واقعہ مدینہ میں جا کر سنایا۔ فرما لوگو انی لعارفہ الان، آج مدینے میں پہنچ گیا، ہجرت کر دی، مکہ چھوڑ دیا، لیکن پتھر کی یاد دل سے نہیں نکلی۔ سبحان اللہ۔ وہ پتھر اس کو کیوں نہیں دل سے نکالا، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل، فرمایا اگر تم، میں اس کی شرح کر رہا ہوں، ایک صحابی نے پوچھا تھا، اگر تم یہ چاہو، میں بات ختم کرنے کے حوالے سے یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، اس تحفے کی آپ نے قدر کرنی، بولیے کریں گے؟ انشاءاللہ۔ پتہ نا قبر میں سوال جواب ہونے، جواب ہوندے نا، ہوندے؟ انہوں نے جب لفظ لے کے ایسے آنا نا، آپ کو درانگی اٹھ جانے، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچہ نہ لانے نہ دینے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا قبر میں کوئی دنیا کا مال نہیں ہوگا، سامنے آمنہ کا لال۔ سبحان اللہ۔ جاری کوئی موجہ ہی موجہ۔ میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو کہتے ہیں قادری صاحب موجہ ہی موجہ، سونے نے آنا اسی پیری پہ جانا۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ کہتے ہیں قادری صاحب آنا نا جنہوں، آنا تو ہے نا، بے شک۔ تو جان کے تو اپنی مرضی نا، پر جب میں پیری پہنا چھڑاؤں کے تو جان کے عقیدہ دیکھی، کیونکہ میں پیری پہ جانا، میں سرکار میں نہ جواب کوئی بھی دینا، آپ واپس کرو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی امت پر اللہ نے جو انعام کیے ہیں وہ پہلے نبیوں پر۔ آیت الکرسی، سورہ تبارک، سورہ ملک، سورہ یاسین، کوئی قرآن مجید کی سورت جو زندگی بھر پڑھتا رہا ہوگا، قبر میں جاتے ہی وہ سورت اس کا بازو پکڑ لے گا۔ سبحان اللہ۔ تیری گھبرانا اسی تیرے نام۔ سبحان اللہ۔ ایک بھی سورت کیوں نہ، میں تو کہتا ہوں رات سوتے ہوئے کچھ نہ کچھ پڑھ کے سویا۔ قرآن اگر کوئی عورت تلاوت کرتی، کوئی مرد تلاوت کرتا ہے، قرآن آپ کے اوپر کھڑا ہو جائے گا اور پورے تسلی سے کھڑا ہوگا، منکر نکیر کو بولنے نہیں دے گا۔ یہ کہے گا گال سنو، بندہ میرا، بندہ میرا، خبردار سوال نہیں کرنی۔ کہیں گے بابا سوال کرنے آیا، وہ سوال نہیں کرنا میں نے جی کیا دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی اتنی موت والی قبر والا کبھی پہلے حال سنا؟ میرے خیال اتنا سن کے تو ویسے بھی مرنے کو دل کر ہی جاتا ہے۔ فرمایا قرآن کھڑا ہوگا، یہ آپ کی بے وفائی ہے کہ آپ نے قرآن کو اپنے من میں روشن نہیں کیا، آپ نے بے وفائی کی، قرآن بے وفا، قرآن کا ایک لفظ بھی اگر پڑھا ہوگا قبر میں وہ بھی آپ کا بازو پکڑ لے گا۔ سبحان حدیث اللہ۔ پاک میں آتا کہ قرآن کی صورتیں تو آپ کو پکڑ ہی لیں گے، لیکن ایک نوجوان آئے گا قبر، جب گھبراہٹ عروج پر ہوگی، نوجوان قبر میں آئے جائے، آقا فرماتے اس کے جسم سے کستوری کے ہلے پھوٹیں گے، دیکھنے والا حیران ہوگا کہ یہ کون ہے۔ آقا فرماتے جب میت پوچھے گا بھئی آپ کون ہیں، جسے دیکھ کر من بھی خوش ہے تن بھی خوش ہے، من بھی خوش ہے اور تن بھی خوش۔ آنے والا نوجوان کہے گا وہ جو تو ساری عمر آقا پر درود پڑھتا تھا نا، آج میں نور کی شکل بن کر تجھے بچانے آیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو درود ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی وضو یا وقت کی شرط، آپ کاؤنٹر رکھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وضو ہے یا نہیں، لیکن اسے یاد کرتے رہے۔
وہ آ جائے گا، وہ پکڑ لے گا، قرآن بھی آپ کو پکڑ لے گا، سورتیں پکڑ لیں گی، سورہ یاسین پکڑ لے گی، درود و سلام خوبصورت جوان کی شکل میں قبر کو روشن کرے گا جب وہ آ جائیں گے۔ اب یہ تو وہ ہے نا جو آپ کرتے ہیں، بھائی قرآن کی صورتیں آپ نے پڑھی، لیکن اس سے بڑی نعمت آمنہ کا لال وہ سامنے ہوں گے۔ بتائیے نور کے اندر اللہ پاک نے تجلیات لگائیں کہ نہیں لگائیں؟ بھائی اتنے نور کے بلب لگ گئے اور ایک بہت بڑا فانوس آپ لگاتے ہیں۔ بتائیے جب حضور کائنات کا نور بن کے آئے، جب آپ کی قبر میں آئیں گے کتنی خوشی ہوگی۔ پھر حساب کتاب تو ویسے بندہ نہیں پوچھتا۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ حساب کتاب نہ ہو، اب ذرا ہاتھ کھڑے کریں جو کہتے ہیں نہ ہو حساب کتاب قبر میں، جو حساب نہیں دینا چاہتے، بندہ نہیں دے سکتا، تاب ہی نہیں بندے کے پاس، ہمت ہی نہیں۔ فرمایا حساب کتاب اگر وہ یہ چاہے کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے، کچھ نہ پوچھا جائے، اچھا کیا ہو، بس ویسے ہی بخشش ہو۔ پنجابی میں کہتے ہیں بیڑا ہی پار۔ تو فرمایا اس کا بیڑا پار کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر وہ چاہے کہ قبر میں مجھ سے پوچھا نہ جائے، حشر میں بھی پوچھا نہ جائے، برزخ میں بھی پوچھا نہ جائے، جہاں سے گزروں مجھے کوئی نہ پوچھے، اچھا پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ کیا کرے، وہ یہی چاہتا ہے نا میں حضور کے ساتھ لگ جاؤں۔ سبحان اللہ، آمین۔ باپ آ جائے نا تو بیٹے کو سکون ملتا، ماں آ جائے تو سکون ملتا، ایگزامینیشن ہال میں بھی باپ سامنے ہونا بچے کو سکون ملتا، بوٹی لوڑی بھی چلا لا۔ لیکن قبر میں جو حساب و کتاب ہوگا جب وہ آتے ہوں گے تو کیا لگنا۔ آقا فرماتے وہ کیا کرے اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ ہر وقت میدان محشر